اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ 7 ستمبر 1974 یہ وہ تاریخ ساز دن ہے کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ ہر وہ شخص کہ جو حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن جانتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پاکستان کے آئین میں بھی ایسے شخص کو دائرہ اسلام سے خارج یعنی کہ غیر مسلم اقلیت تصور کیا جائے گا۔ ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ قادیانی جو کہ عقیدہ ختم نبوت کے منکرین ہیں، قادیانیوں کے خلاف جو ہے یہ فیصلہ تھا۔ اور وجہ کیا تھی کہ قادیانی مسلمانوں کو یہ تبلیغ کرتے تھے کہ مرزا غلام قادیانی جو ان کا ایک من گھڑت اور نام نہاد جو ہے ایک وہ شخص ہے کہ مدعی نبوت خود کو یہ کہتا تھا، جبکہ یہ وہ شخص تھا کہ جو کفریہ عقائد کا پلندہ تھا۔ اور مرزا غلام قادیانی خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کے پیروکار خود کو مسلمان کہتے۔ تو جب پاکستان مارز وجود میں آیا اور پاکستان بننے کے بعد جب قادیانیوں نے کھلم کھلا اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا تو علماء اہل سنت نے اپنا جو ہے اپنی حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے علماء اہل سنت نے آئین میں اس بات کو شامل کرانے کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اور ایسے میں جو سب سے بڑا کردار ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کے نام پر ووٹ لیا اور اسمبلی میں جا کر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر جو کام کیا، سب سے پہلے تو قرارداد کی صورت میں اس مسئلے کو اسمبلی میں لے کر آئے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کو آئین پاکستان میں بھی غیر مسلم اقلیت تصور کیا جائے۔ جب علامہ شاہ احمد نورانی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کے طور پر جو ہے نامزد کرنے کا یا ان کو اقلیت تصور کرنے کا جب یہ کانسیپٹ اسمبلی میں پیش کیا تو اس وقت ان کی قرارداد پر تقریباً 21 افراد کے دستخط تھے۔ ان میں ظاہر ہے کہ دوسرے مسالک کے لوگ بھی تھے، سر فہرست ان میں علامہ عبد المصطفیٰ اظہری اور دیگر علامہ ذاکر صاحب اور علامہ محمد رضوی صاحب، اس طرح کے دیگر ہمارے اکابرین کے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے اسمبلی میں آئین تحفظ عقیدہ ختم نبوت کو پاس کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اور ان سیاسی جماعتوں کا بھی اس میں بڑا کردار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ قرارداد پیش کرنے کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کو یہ پریشانی لاحق آئی کہ اگر میں ایسا کوئی قانون پاس کرتا ہوں تو جو لبرل طاقتیں ہیں، کیونکہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا جو ووٹ ہوتا ہے نا وہ لبرل ہوتا ہے، تو ان کو ایسا لگا کہ وہ لبرل طاقتیں جو ہیں یہ میرا ووٹ پھر آئندہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے، جو لبرل لوگ ہیں جو دین پسند نہیں ہیں، یہ تو دیندار لوگوں کا اور مولویوں کا معاملہ ہے، میں کہاں اس معاملے میں پڑھوں۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور ذوالفقار علی بھٹو سے یہ بات کی کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں یہ کہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم نہیں مانتا بلکہ میں خود وزیر اعظم ہوں، ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں یہ سمجھوں گا کہ کوئی شخص اگر جو ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم نہیں ہے، میں سمجھوں گا وہ شخص پاگل ہے، کیونکہ آئینی طور پر تو میں وزیر اعظم ہوں، یا تو پھر وہ شخص آئین کا غدار ہے کہ ملک کا ہی غدار ہے کہ وہ شخص پاکستان کو مانتا ہی نہیں ہے، جبھی تو مجھے وزیر اعظم نہیں مانتا۔ تو جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات کی تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اسلام کا غدار ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ شخص پاکستان کا غدار ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم نہ مانے، تو وہ شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دین کا غدار ہے۔ آپ دین کے غداروں سے سمجھوتا کریں گے؟ تو جب یہ مکالمہ ہوا اور جب یہ گفتگو ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی
ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے آئین تحفظ عقیدہ ختم نبوت کو پاس کرانے میں اپنا بھی حصہ ملایا. اور جب یہ بات اسمبلی میں پیش ہوئی کہ آپ اس میں کافر تو نومینیٹ کر رہے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں، مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ اور آپ جانتے ہیں اسمبلیوں میں وہ لوگ نہیں ہوتے، پوری اسمبلی میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو کھڑا ہو کر مسلمان کی تعریف پیش کر سکے. اس وقت آئین میں جو مسلمان کی تعریف درج کی گئی وہ اسی وقت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھ کر دی، اور آج بھی آئین پاکستان میں مسلمان کی جو تعریف ہے وہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کردہ ہے. تو یہاں میں آپ کو یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، جب ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ جو دیندار ہیں، جب ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو دین پسند ہے، جب ہم ایسے لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا آئین پاس ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی تعریف بھی آئین میں ڈالی جاتی ہے. اور جب قبلہ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسمبلی میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ گستاخ رسول کی شرعی سزا کا تعین بھی، کہ سزائے موت دی جائے گی گستاخ رسول کو، یہ قانون بھی جب پاس ہوا کہ جب شاہ صاحب علیہ رحمہ اسمبلی میں گئے. یعنی کہ دیندار لوگوں کو ووٹ دیں، دیندار لوگوں کو منتخب کریں تاکہ دیندار لوگ جب اسمبلی میں جائیں تو وہ دین کی بات کریں. دین کی بات اسمبلیوں میں جب بھی ہوگی. ہم ووٹ دیں چوروں کو، ہم ووٹ دیں لٹیروں کو، ہم ووٹ دیں شراب پینے والوں کو، ہم ووٹ دیں بدکاریاں کرنے والوں کو، اور ہم ان سے امید یہ رکھیں کہ یہ جا کر ملک کے خزانے کو ضائع نہیں کریں گے. ہم ان سے امید یہ رکھیں کہ یہ ہماری سڑکیں بنا کر دیں گے، یہ ہمیں پل بنا کر دیں گے. جو شخص دین کے معاملات سے جو ہے متفق نہیں ہے، جو شخص دین کے معاملات میں اپنے آپ کو بچا کر نہیں چلتا، وہ شخص پیسے اور روپے کے معاملات اس کو کیسے دیے جائیں گے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بلی کو چھیچڑوں کی رکھوالی پر رکھ دیا جائے. تو ہم نے دیکھا کہ اربوں ڈالر جو ہے آئی ایم ایف سے لیے جاتے ہیں قرضے کی صورت میں، اس کو کھا جاتے ہیں اس ملک میں رہنے والے سیاستدان. کیوں؟ ہم ووٹ ہی انہی کو دیتے ہیں، یا ہماری عوام ووٹ ہی انہی کو دیتی ہے، منتخب ہی انہی کو کرتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسمبلیوں میں چور ڈاکو لٹیرے چلے جاتے ہیں اور پھر اسلام کے مخالف قوانین وضع کیے جاتے ہیں، کبھی حقوق نسواں بل کے نام پر، کبھی ٹرانسجینڈر کے نام پر، اور دیگر اس طرح کے معاملات جب کیے جاتے ہیں تو اس سے نقصان دین کا ہوتا ہے. آج جو 7 ستمبر کا دن ہے، ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں جماعت اہل سنت کی طرف سے ان تمام ہی قائدین کو، ان تمام ہی علماء کو کہ جنہوں نے اپنی کوششوں سے آئین تحفظ عقیدہ ختم نبوت کو اسمبلی میں پیش کیا اور پاس کرایا. یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں، ہم ان چہروں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اسمبلی میں کردار ادا کیا، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب بھی کوئی بات قومی اسمبلی میں، ملک کی اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے تو روڈوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، روڈوں پر اس کے خلاف بات ہوتی ہے. تو ایسے میں جو ہمارے وہ علماء کہ جنہوں نے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر روڈوں پر جنگ لڑی، یا روڈوں پر مظاہروں کی صورت میں، یا پولیس کے سامنے بعض اوقات ایسا معاملہ بھی پیش آیا کہ کہا جاتا ہے کہ مسجد وزیر خان جو ہے لاہور کی، اس سے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی تحریک چلی. یہ وہی مسجد ہے کہ جس میں خلیفہ اعلی حضرت علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب امامت فرماتے تھے، اور ان کے 2 صاحبزادے، وہ بھی دونوں صاحبزادے بھی اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، کہ جن میں ابو البرکات سید احمد قادری صاحب اور ابو الحسنات صاحب، یہ بھی اعلی حضرت کے خلفاء میں سے ہیں. انہیں یہ بھی جو ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی تحریک میں تھے. علامہ ابو الحسنات صاحب کے ایک صاحبزادے تھے کہ جن کا تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑا کردار ہے. علامہ ابو الحسنات صاحب کے صاحبزادے مفتی خلیل صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی تحریک میں ان کو اسیری میں رکھا گیا اور ان کو جو ہے جیل ہوئی، جیل میں ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، تو ان کو سزا کے طور پر ان کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ بس ہاتھ تمہارے جب نیچے کرائیں گے کہ جب تم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی تحریک سے دستبردار ہو جاؤ. مفتی خلیل صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4 گھنٹے تک ایک شخص جو ہے سپاہی کھڑا رکھا جاتا کہ جو ان کے ہاتھوں کو اوپر کرائے رکھتا یوں کر، اور جب وہ شخص 4 گھنٹے میں تھک جاتا تو دوسرا جو ہے سپاہی کی ڈیوٹی لگائی جاتی، بجائے یہ کہ ان کے ہاتھ نیچے کرا دیے جائیں. ایسے میں جب وہ دوسرا شخص 4 گھنٹے میں تھک جاتا تو تیسرے شخص کی ڈیوٹی لگائی جاتی. لیکن وہ بلند پایہ شخصیات تھیں، یہ وہ عظیم شخصیات تھیں کہ جنہوں نے
ایسے سخت حالات میں ایسی سخت تکالیف کے باوجود بھی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی تحریک سے دستبرداری کا اظہار نہیں کیا، معذرت نامے جمع نہیں کرائے، جہاں دوسرے مسالک کے کئی علماء کے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے تحفظ عقیدہ ختم نبوت سے جو ہے تحریک سے ہی دستبردار ہو گئے، لیکن مسجد وزیر خان میں علماء اہل سنت کی قیادت میں جو تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی تحریک جاری تھی، اور پھر وہی تحریک اٹھ کر 1974 میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگرانی میں آپ کی قیادت میں قرارداد پیش کرتی ہے، اور اسمبلی سے یہ قرارداد پاس ہوئی۔ اس کے بعد آئین پاکستان کی روح سے آج بھی الحمدللہ قومی اسمبلی کے ماتھے پر بقول علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے قومی اسمبلی کے ماتھے پر یہ آئین جھومر کی طرح جو ہے جچتا ہے، جھومر کی طرح سجا ہوا ہے کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا آئین اس اسمبلی نے پاس کیا، اور اس اسمبلی نے منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا فاقتلوہ۔ علامہ عمر ترابی صاحب آج